خواتین و حضرات، اگر میں اپنے بائیں بازو اور دائیں بازو میری اگر نظر گزرتی ہے تو میں انگریزی میں تقریر کر سکتا ہوں، لیکن جب میں سامنے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں صرف اردو میں ہی آج تقریر ہے۔ میں نے کل اپنی تقریر میں کہا تھا کہ یہ آئین پاکستان کے عوام کا آئین ہے، یہ آپ کا آئین ہے۔ اس آئین کو پاکستان کے کوششوں نے اور پاکستان کے صلاحیتوں نے بنایا ہے۔ یہ آئین بڑی مدت کے بعد بنا ہے، بڑے طویل تلاش کے بعد بنا ہے، اور اس لیے اگر اس کی تعریف ہونی ہے اور خواہ اس کی گلا بھی ہونی ہے تو وہ تعریف صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، اور اگر اس آئین میں کوئی کمی پیشی ہے اس کی نکتہ چینی بھی صرف پاکستان کے عوام ہی کر سکیں گے۔ اس لیے میں کوئی چیز نہیں ہوں، میں صرف قومی اسمبلی کا ایک رکن تھا، اور اس رکن کے حیثیت میں نے اپنی مکمل کوشش کی کہ اس جدوجہد میں جو پاکستان کے عوام کا جدوجہد تھا اس میں ہم کامیاب رہے۔ میں کسی صورت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ میرا آئین ہے، اور یہ اس قسم کا آئین میں اور میری جماعت چاہتے بھی نہیں تھے۔ ایک ذات کے، ایک فرد کے، ایک شخص کے آئین کے خلاف پاکستان کے عوام نے جدوجہد کی ہے، اور اس لیے ہماری امید ہے کہ یہ ایک مستقل آئین اور مکمل آئین رہے گا، کیونکہ یہ ایک کسی فرد کا اور شخص کا بنا ہوا آئین نہیں ہے، یہ ایک قومی اسمبلی جو منتخب ہوئی ہے پاکستان کے عوام کی، ان کا آئین بنایا ہوا ہے، اور صرف ایک جماعت کا نہیں، یہ صرف اکثریت جماعت کا آئین نہیں ہے، لیکن اکثریت اور اقلیت جماعتوں نے سب نے مل کر آخرکار اس آئین کی منظوری دی ہے۔ 25 برس کے بعد نامنظور کر کے آخر ہم نے منظوری دی ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کی ایک واحد کامیابی ہے۔ اور اگر ہم ماضی کو دیکھیں اور اس جیسے میں نے کہا تھا اس لمبے اور طویل راہ کو دیکھیں تو وہ دن بھی ہم یاد کر سکتے ہیں جب پاکستان سے قبل، پاکستان بننے سے بہت پہلے، قائد اعظم محمد علی جناح سے ایک انگریزی صحافی نے پوچھا تھا، دریافت کی تھی کہ پاکستان میں کس قسم کا آئین بنے گا جب آپ کا پاکستان بنے گا، جب آپ کا پاکستان وجود میں آئے گا تو اس پاکستان میں کس قسم کا آئین بنے گا۔ تو قائد اعظم نے جواب نے انہیں فوراً ان کو جواب دیا اور کہا کہ پاکستان میں آئین بنانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف ہوگی تو ہندوستان میں ہوگی۔ اگر آئین کوئی بنا نہ سکیں گے تو پھر کانگریس پارٹی نہیں بنا سکے گی، اور یہ سوال آپ مسلمانوں سے نہ پوچھیں، یہ سوال جا کے آپ ہندوؤں سے پوچھیں، کیونکہ جو آئین کے اصول ہے، جو مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور ان کے اصولوں پر ہم بڑی آسانی سے آئین بنا سکتے ہیں۔ لیکن تجربے نے اور وقت نے ہمیں کیا بتایا؟ وقت نے ہمیں یہ بتایا کہ وہاں ہندوستان میں 2-3 سال کے اندر ہندوستان کی عوام نے ایک آئین بنایا، ہندوستان کا آئین بن گیا، اور یہاں افسوس سے ہمیں وہ دن دیکھنے پڑے جب قائد اعظم ہمارے پاکستان میں، اس ملک میں، جس ملک کو انہوں نے بنایا تھا، 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا، اور وہ یہ قیادت نہیں دے سکے آئین بنانے کی۔ اگر وہ ہمارے ساتھ رہتے تو اس کی قیادت میں مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں بھی ایک وفاقی آئین، جمہوری آئین، اسلامی آئین بڑی آسانی سے بن سکتا تھا۔ اور اگر ہندوستان میں نہرو کی کوشش نہ ہوتی، نہرو کی ساتھیوں کی کوشش نہ ہوتی، تو شاید ان کو بھی ایسے دن دیکھنے پڑتے، لیکن وہ خوش نصیب تھے اور ان کی قیادت مضبوط تھی۔ انہوں نے اپنے مکتب فکر کے مطابق جلد میں جلد آئین بنا لیا، آئین کے بعد انتخابات کیے، اور ان کا ڈھانچہ بن گیا،
ان کا جو بنیادی اصول کا ڈھانچہ ہے وہ انہوں نے بنا دیا، کیونکہ وہاں بھی یہ خود مختاری کے سوال تھے۔ یہاں بھی جو ہم نے یہ باتیں دیکھی اور دیکھتے گئے، اور یہ باتیں ہماری جو بڑھتی گئی اور پیچیدہ بنتی گئی جیسے وقت گزرتا گیا، یہ باتیں ان کے ملک میں بھی تھی، وہاں بھی تھی، یہاں سے زیادہ ان کے پاس تھی۔ نہ تو قائد اعظم نہیں کہتے اس انگریزی صحافی کو کہ یہ آئین کا سوال ہم سے نہ پوچھیں، آپ ہندوستان سے اور کانگریس پارٹی سے یہ سوال پوچھیں کہ وہ کس قسم کا آئین بنائیں گے۔ تو لیکن انہوں نے آئین اپنا بنا لیا اور ہم سے آئین نہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم آئین نہیں بنا سکے۔ قائد اعظم کے انتقال کے وفات کے بعد پھر لیاقت علی کی شہادت ہوئی، اور پاکستان بننے کے بعد کچھ 4 سال کے بعد دستور ساز اسمبلی نے بڑا بحث کیا، وہاں بھی بڑی باتیں ہوئی، اور 4 سال کی مدت کے بعد آبجیکٹیوز ریزولوشن دستور ساز اسمبلی نے قوم کو پیش کی۔ بنیادی قرارداد، مجھے یاد ہے اس وقت میں آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا، اور میرے ایک آکسفورڈ کے پروفیسر نے مجھے کہا کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ 4 سال کے بعد آپ کی دستور ساز اسمبلی نے صرف ایک قرارداد پاس کیا ہے، اور اس عرصے میں نہ صرف دستور بن سکتے ہیں لیکن ملک کا تعمیری کام بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طریقے سے ہم نے وقت کا تقاضا نہ کیا، اور پہلی کوشش ہماری ناکامیاب رہی۔ جب پہلی دستور ساز اسمبلی کو ایک غیر قانونی فعل سے ختم کیا گیا تھا، اس کے بعد جو دوسری دستور ساز اسمبلی آئی، اس کو در حقیقت میں یہ اختیارات نہیں تھے کہ وہ ملک کو آئین دیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک آئین دیا۔ تو وہ آئین بھی 2 سال کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا اثر ہوا۔ اس آئین کے بعد 62 کا آئین جو ایوب خان کے وقت میں نافذ کیا گیا تھا، اس آئین کے بنانے میں اس کمیٹی میں بھی ایک رکن تھا۔ اس زمانے کے وزیر خارجہ بھی اس کے ممبر تھے، اور وہاں اس وقت کے لا منسٹر وہ مشرقی پاکستان کے صاحب تھے، ان کا نام ابراہیم تھا، اور 2-3 اور ایسے ساتھی تھے جو اس وقت کے کابینہ کے ممبر تھے، اور میں بھی اسی کمیٹی میں تھا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ آئین ہم نے کیسے بیٹھ کے بنایا۔ صبح کو ملتے تھے 9 بجے، اور پھر 12 بجے تک کام کرتے تھے، چائے آتی تھی، چائے بھی پی لیتے تھے، بعد میں پھر چائے کے بعد کھانے کے بعد پھر ہم 5 ساتھی ملتے تھے، 5 نہیں تو 6، پھر شام کو اس کے بعد 2-3 دن کے بعد صدر مملکت کے پاس آئین لے جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے جی یہ چیز مجھے منظور نہیں ہے، اس چیز کی ترمیم ہو، اس کو یہاں کاٹو، اس کو وہاں بڑھاؤ۔ پھر ہم 5 ساتھی بیٹھتے تھے اور اس آئین کو ہم نے اس طریقے سے بنایا۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ابراہیم صاحب نے کہا تھا کہ ہم کتنا بھی اچھا آئین بنائیں، یہ کتنا بھی اچھا آئین، کیونکہ اگر 5-6 لوگ صرف آئین بنا رہے ہیں تو وہ تو پھر شاید کوئی اچھا دستاویز بنا سکتے ہیں، کیونکہ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، دوسرے لوگوں کے خیال بھی ان کا دخل نہ ہوگا، تو بیٹھ کر تو بڑا اچھا دستاویز بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اور میں نے بھی اس بات کا تسلیم کیا کہ جی اگر ہم سب سے اچھا آئین بھی بنائیں، ایسا آئین جو دنیا نے نہیں دیکھا ہے، پھر بھی مشکل ہے کہ یہ آئین چل سکے، کیونکہ پاکستان کا عوام، اس ملک کے لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارا آئین ہے، اس میں ہمارا ہاتھ رہا ہے بنانے، اس آئین کو ہم نے بنایا، اس آئین پر ہماری مہر ہے، اس آئین پر ہمارا پسینہ ہے، اس آئین میں ہماری کوشش کی نظریں ہیں۔ تو جب وہ اس صورت میں، جب وہ ان کی چیز نہیں ہوتی، ان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہوتی، ایک غیر بنائی ہوئی چیز ہوتی، تو وہ کبھی نہیں اس کو کہیں گے کہ یہ ہماری ہے، اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اتنی بھی وہ اچھی چیز ہو۔ تو اس کا جو نتیجہ ہوا اس آئین کا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس جدوجہد کے بعد پاکستان کو اور نقصان برداشت کرنا پڑا۔ ایسے نقصان برداشت کرنے پڑے تو شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اس وقت کی تاریخ میں اور کسی مملکت نے اتنے نقصان برداشت کیے ہوگے جو پاکستان نے۔ اور اس کے بعد پھر جو ملک کا حصہ رہ گیا تھا، جو خطہ رہ گیا تھا، وہاں ہم نے یہ کام شروع کیا، آئین سازی کا کام
شروع کیا اور سپٹمبر کے ماہ میں آپ کو یاد دلانے چاہتا ہوں کہ سپٹمبر کے ماہ میں اسی عظیم شہر میں، اسی تاریخی شہر میں، اسی آپ کے اور میرے لاہور میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو ہم اس ملک کو آئین دیں گے. اس ملک کے تقدیر میں آئین ہے، ایک جمہوری اور ایک وفاقی آئین اس ملک کے تقدیر میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی 23 مارچ کو نہیں تو 21 اپریل کو یہ قوم فخر سے کہہ سکے گی کہ 25 برس کی کوشش اور تلاش کے بعد، 25 برس کی قربانیوں کے بعد ہم نے آخر پاکستان کو آئین دیا ہے، ایک مکمل مستقل آئین ہم نے قوم کو دیا ہے جو پاکستان کے عوام کا آئین ہے. یہ میں نے آپ سے وعدہ سپٹمبر میں کیا تھا لاہور کے شہر میں. اس کے بعد جو کچھ ہوا، کشمکش جو بھی ہوئی قومی اسمبلی میں، اس پر میں اور کچھ زیادہ نہیں کہنے چاہتا. میں تقریریں کر سکتا ہوں، اور میں تقریریں اس وقت کر سکتا ہوں جب دو باتیں میرے سامنے گزرتی ہیں. ایک تو جب کس چیز کا جواب دینا پڑتا ہے، اگر کوئی الزام لگتے ہیں، اور اگر خاص کر کے جب غلط الزام لگتے ہیں، اس وقت میں لمبی تقریر کر سکتا ہوں، اس وقت کوئی مدت نہیں ہو سکتی میری تقریر کرنے کی. اور ایک وہ وقت ہے، دوسرا وہ وقت ہے جب ہمارا مکتب فکر، ہمارے اصولوں پر ہمیں لوگوں کو وہ سمجھانا پڑتا ہے، تو وہ ہم سمجھا سکتے ہیں ایک واحد اور وسیع طریقے سے کہ بھائی یہ ہمارے خیالات ہیں، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہمارا مکتب فکر ہے، یہ ہمارے اصول ہیں. اب میں کون سی تقریر کروں؟ اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا آئین ہے؟ میں کیسے خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں اس حکومت کو، کیونکہ اس حکومت نے آئین نہیں بنایا. مجھے معلوم ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ آئین ہم نے نہیں بنایا، آئین آپ کا بنایا ہوا ہے. اس لیے میں کل تقریر نہیں کر سکتا، اور آج بھی میں نے زیادہ کی ہے. یہ میرا مقصد نہیں تھا کہ میں اتنا آپ کا بھی قیمتی وقت لوں، کیونکہ کراچی میں بھی اور کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی مجھے کچھ کہنا پڑے گا. اور میں اس صورت میں، یہ مجھ میں کوئی آپ سمجھے کمزوری ہے، یہ میری اہلیت نہیں ہے کہ میں اس صورت میں تقریر نہیں کر سکتا ہوں کہ میری زندگی میں کبھی ایسے نہ کہا کہ جی ہمیں داد دیں، ہمیں آپ کہیں واہ واہ ہم نے کچھ چیز کی ہے، کیونکہ ہم یہ چیز نہیں چاہتے. ہم نہ داد چاہتے ہیں، نہ ہم واہ واہ چاہتے ہیں. ہم ہیں خدمت گار، ہم کرتے ہیں خدمت. ہم ملک کے خاطر ہر ممکن ہر ممکن قربانی دینے والے ہیں. ہم میں قربانی کا مادہ ہے. ہم ملک کے بحران کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم ملک پر جو حملے ہوں گے پاکستان پر خدا نخواستہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وہاں ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ہم عملی کام بھی کر سکتے ہیں، ہر خدمت ہم سے ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اس مقام پر پہنچے، اس دستور کے آخری منزل پر پہنچے، ایک جدوجہد میں آپ نے اتنی ممتاز کامیابی ہوئی ہے، اس کے بعد میں کچھ زیادہ تقریر نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. السلام علیکم.